اب میں اپنے ویورز کی طرف آؤں گا, جتنے بھی عوام اہل سنت مجھے سن رہے ہیں, جو مجھ سے محبت کرتے ہیں, جو مجھے سنتے ہیں, میں ان کی طرف آؤں گا, اپنی پبلک سے بات کروں گا. کیا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار کیوں نہیں کوئی نہیں وڈیاں گلاں سن جناب کو مرزا صاحب کے پاس, کیوں اس نے پہاڑ تو بنایا ہوا ہے نا اپنے آپ کو, جناب میں بہت بڑی شے ہوں, میرے سامنے کوئی بڑے سے بڑا بندہ بیٹھ جائے مجھے کوئی جواب نہیں دے سکتا. تو نادر بھائی نے پتہ نہیں کون سی اتنی بڑی باتیں رکھ دی ہیں, کیا بڑی باتیں رکھی ہیں, اس نے دعویٰ کیا, میں نے اس پہ سے دلیل مانگی ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی علمی جواب نہیں ہے. اتنی سی بات پوچھی تھی کہ یار تم نے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کے اوپر یہ بہتان لگایا کہ انہوں نے قل انما انا بشر مثلکم, اس آیت کی جو تفسیر ہے اس کے تحت قول مرزا کے اس نے جو الفاظ بولے کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ گستاخی کی, اور اس نے کہا کہ اگر توبہ کیے بغیر تمہارا مفتی مرا تو کفر کی موت مرا معاذ اللہ. تو مفتی احمد یار خان نعیمی تو وہ ہے جس نے جال حق کے اندر نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاخانہ جملہ بولا, اور اگر وہ بغیر توبہ کے مرا ہے تو کفر کی موت مرا ہے. اس نے قل انما انا بشر مثلکم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ کہا کہ نبی بھی شکاریوں کی طرح جانوروں کی سی آواز نکالتا ہے. شکاری جانوروں کی آواز کیوں نکالتا ہے؟ دھوکہ دینے کے لیے بٹیر کو. تو وہ کہتا ہے نبی بھی نا کافروں کو دھوکہ دینے کے لیے, بالکل ظاہر دھوکے کی بات ہو رہی ہے. یہ کہتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں اس لیے میرے قریب آ جاؤ, ورنہ وہ انسان نہیں ہوتا, وہ تو نور ہوتا ہے. تو اپنے زوم میں, اردو میں اور عربی میں اپنے زام میں اس نے بشریت کا انکار کرنے کی خاطر نبی علیہ السلام کو شکاری اور شکاری کی سیٹی کی آواز جو دھوکے کے لیے ہوتی ہے اس کے ساتھ تشبیہ دی. پکی 295 سی لگتی ہے اس کے اوپر. میں نے صرف اتنی سی بات پوچھی تھی کہ مرزا دکھا دے کہ جو تو نے ورڈنگ استعمال کی ہے مفتی صاحب نے یہ چیز کہاں لکھی ہے. اب اس کا کیا کام بنتا تھا کہ میرے ساتھ علمی گفتگو کرتا ہے, مجھے علمی جواب دیتا. اس نے کیا کیا, میرے اوپر میم بنا دی, اے جناب علمی کتابی. اچھا میں نے سمجھا کہ یار چلو اس نے میم کے اندر کوئی جواب دے دیا ہوگا. آپ حساب لگائیں کہ اس بندے نے میم کے اندر جو سکین لگایا نا اس سکین میں بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی. اس قدر جھوٹا شخص. اور میں نے الحمدللہ باقاعدہ مفتی صاحب کا وہ سکین لگایا. اس نے تو آدھے سیکنڈ کے لیے لگایا نا, میں نے الحمدللہ باقاعدہ اس میں 2-3 سیکنڈ کے لیے وہ سکین لگایا, اور میں نے کہا آپ روک کے بھی اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ مرزا نے جو ورڈنگ استعمال کی ہے کہیں پہ بھی وہ ورڈنگ موجود نہیں ہے. اور اس میں جو مفتی صاحب نے بات کی وہ الحمدللہ میں نے باقاعدہ بتایا کہ وہ بطور تمثیل بات کی گئی ہے. تشبیہ اور ہوتی ہے, تمثیل اور ہوتی ہے. اس لیے میں مرزا صاحب نو کہنا کہ پڑھ لینا سی سرکار, تے تہاڈے نال اتنی مغز کھپائی سانو نہ کرنی پیندی. یہ بات ہوتی ہے بطور تمثیل بات کرنا, اور میں اس پہ مثال دوں گا, مرزا صاحب کی جوتی اٹھا کے ان کی بوتھی کے اوپر ماروں گا. ہاں زیادہ دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مرزا صاحب آپ کے گھر سے ہم آپ کو مثال دیں گے انشاءاللہ. اور جو مفتی صاحب نے بطور تمثیل بات کی, اگر مرزا یہ کہتا ہے کہ بطور تمثیل وہ بات کرنا وہ مفتی صاحب کی گستاخی ہے, تو یہ گستاخی پھر تم نے بھی کی.